رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العلي المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر؟ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سکھائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سکھائیں گے. وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے. وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. جو پر انوار مزاروں پہ ظلمات کا دھندا کرتے ہیں، جو پر انوار مزاروں پہ ظلمات کا دھندا کرتے ہیں، ہم ان بے خبر ملنگوں کو جام عرفان پلائیں گے. جو پر انوار مزاروں پہ ظلمات کا دھندا کرتے ہیں، ہم ان بے خبر ملنگوں کو جام عرفان پلائیں گے.
ظلمت کے داغ مٹانے کو قرآن کی کرنیں کافی ہیں، ظلمت کے داغ مٹانے کو قرآن کی کرنیں کافی ہیں، ہم مغرب کے ہر کاروں کو نہ پوچھیں گے نہ بلائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن، یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ یہ سورج جو چڑھ آیا ہے داتا دربار کے جلووں سے، یہ سورج جو چڑھ آیا ہے داتا دربار کی بستی سے، اب نگر نگر میں کرنوں کا ایک دسترخوان سجائیں گے۔ یہ سورج جو چڑھ آیا ہے داتا دربار کے جلووں سے، اب نگر نگر میں کرنوں کا ایک دسترخوان بچھائیں گے۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم خود ہی قرض چکائیں گے۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم خود ہی قرض چکائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمہ اللہ تعالی کی دہلیز پر عظیم الشان عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کا یہ اجتماع کتنا نورانی ہے اور کتنا روحانی ہے۔ اس اجتماع میں اگر سٹیج کی طرف آپ کی نگاہ اٹھے تو پھر بھی بڑا سرور آئے گا، اور اگر سامنے لکھے ہوئے اسماء گرامی کی طرف نگاہ پڑے تو پھر بھی بڑا سرور آئے گا۔ آج اس اجتماع میں خواجہ خواجگان اور آفتاب نقشبندیت حضرت قبلہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی آستانہ عالیہ حضرت کیلم والا شریف کے نبیرہ محترم عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف چند جی سرکار جو ابھی سٹیج پہ رونق افروز ہوئے ہیں، پیر طریقت راہبر شریعت محسن اہل سنت حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد باروی صاحب زید مجدہ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف خوشبو رومی پیر طریقت حضرت قبلہ
پیر محمد سردار احمد عالم صاحب قادری آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف، جگر گوشہ حضرت سلطان باہو حضرت قبلہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب قادری سروری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت پیر باہو شریف، پیر طریقت عالم شریعت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی آستانہ عالیہ چشتیہ نارووالی شریف، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ قاضی محمد محمود احمد قادری صاحب زید وجدہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ آوان شریف، دیگر نہایت ہی جلیل القدر مشائخ کرام، اور ساتھ ساتھ شیوخ الحدیث حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام حیدر خادمی صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اشرف جلالی صاحب زید مجدہ، کبار علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج یہ اجتماع جس میں ہمارے روحانی سلاسل کے سنبل و ریحان بھی موجود ہیں اور ہماری دینی درسگاہوں کے نجوم و کواکب بھی موجود ہیں، اور ہر طرف مجمع میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندگان خدا کا ایک پروقار منظر نظر آ رہا ہے، سب کا یہ نور بھرا نظارہ جس میں انجینئر بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، سکالر ہیں، دانشور ہیں، طالب علم ہیں، وکلاء ہیں اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہمارے عظیم بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس موضوع کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، عقیدہ توحید سیمینار کی جو دوسری قسط ہے، ہم اپنے معین وقت میں اس کو اللہ کے فضل سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محتشم سامعین حضرات، آپ نے گزشتہ سال عقیدہ توحید سیمینار میں گفتگو سماعت کی تھی، آج بھی اسی اہم عقیدہ سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس بات پر رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اس مقصد میں گولیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور گالیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر میں سمجھتا ہوں حافظ الحدیث شیخ المحدثین حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نقشبندی قادری، بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی نگاہ کا فیض ہے کہ جذبوں کو کسی طرح کی شکست کا سوچنا بھی نہیں پڑا اور اللہ نے ہر قدم پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کیا ہے، ہم رسالت بیان کریں پھر بھی مر جاتے ہیں، ہم توحید کا نام لیں پھر بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ آخر جب تک سانس ہے ہم نے بھی اپنے حصے کا کام تو ضرور کرنا ہے۔ اس واسطے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ راستے کی سختیوں کو ہرگز کسی لحاظ سے بھی پیش نظر نہ رکھیں اور نہ ہی ان سے رنجیدہ ہوں۔ ہم نے اپنی جانوں کا سودا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا ہے، نہ بچا بچا کہ تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
محتشم سامی حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو وہ رب ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ہماری روحوں میں ہے، لا الہ الا اللہ کی تجلی ہماری ہر سانس میں ہے، اور لا الہ الا اللہ کی کیفیات ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں میسر آئی ہیں۔ اس واسطے ہم کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، بھلا کیسے اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھو، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام تھے، شرح السنہ میں تیسری جلد میں حدیث شریف موجود ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، نسائی کی عمل الیوم واللیلہ میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے یہ کہا تھا علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، اے اللہ مجھے کسی ایسے وظیفے کی تعلیم دے دے میں محبت میں پڑھا کروں اور تیری یاد میں میرے لمحات گزرتے رہیں، میں تیرا ذکر کروں، تیری یاد میں میرے لمحات گزر جائیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ میرا ورد کرنے کے لیے، میری یاد سے دل بہلانے کے لیے، میرے ذکر کے لیے یہ حسین وظیفہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے درخواست کی یا رب کل عبادی کا یقول ھذا، یہ وظیفہ تو ہر بندے کو ہی آتا ہے، تیرا ہر بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، تیرا ہر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، میں نے جو کہا تھا انما ارید شیئا تخصنی بہ، میں نے تو کہا تھا کوئی خاص وظیفہ مجھے بتایا جائے، لا الہ الا اللہ والا وظیفہ تو ہر مومن، ہر تیرا بندہ یہ پڑھ رہا ہے، میں تیرا کلیم ہوں، میں تجھ سے خاص وظیفے کے لیے درخواست کر رہا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع ودینا فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ پر یاد رکھو میرے کلیم، میں نے جو وظیفہ تمہیں بتایا یہ لا الہ الا اللہ والا ورد اور لا الہ الا اللہ والا جو وظیفہ ہے یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ فرمایا اگر 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں میں موجود ہے میرے سوا اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 7 زمینوں کو اسی پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، فرمایا لا الہ الا اللہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا اس کے اندر رب ذوالجلال نے برکات کا سلسلہ رکھا ہے، اور اس کے اندر رب ذوالجلال نے اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے برکتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ لہذا عقیدہ توحید سیمینار جو لا الہ الا اللہ کی ضرب کی گرمی کے حصول کے لیے ہے اور کائنات کے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کے لیے اس سیمینار کو منعقد کیا جا رہا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر آج معمولات کے لحاظ سے بھی دیکھو گے کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا سلسلہ ہے، وہ کون سا طبقہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وظیفے کو اپنائے ہوئے ہے اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وظیفے کو حرص جاں بنائے ہوئے ہے، تو دیگر تمام جماعتوں سے ہٹ کر اگر تمہیں کہیں اس کی چمک، اس کا سرور اور اس کی لذت نظر آئے گی تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سلاسل کے اولیاء جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں،
یہ نقشبندی پیشوا، یہ چشتی رہنما، یہ ہمارے قادری، ہمارے سروں کے تاج، یہ مختلف سلاسل کے ہمارے یہ رہبر جو ہمارے سامنے ہمارے کرم فرما بیٹھے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس طریقے پہ لگایا ہے جو طریقہ رب ذوالجلال نے صدیوں سے عظیم لوگوں کے لیے منتخب کیا تھا۔ لہٰذا ہمارا توحید بیان کرنا اور توحید کے سبق دینا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ صفہ سے لے کر آج تک ہر دور میں اسی مسلک کے پیشواؤں نے توحید کا سبق لوگوں کو دیا ہے۔ میں اس سلسلہ میں آپ حضرات کو گزشتہ موضوع کے ساتھ اپنی بات منسلک کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں، اس امت کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک بڑی اور اہم اور پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت توحید ہے۔ اس کی دلیل ان کے پاس قرآن ہے، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ اگر شرک جیسے پہلے امتوں میں آتا رہا، اس امت میں بھی آنا ہوتا تو پھر کبھی بھی نبوت کا دروازہ بند نہ کیا جاتا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلنے دی اور شرک فی النبوت کو برداشت نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا ہے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، جو امت سرکار کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بعد شرک فی النبوت برداشت نہیں کر سکی، وہ شرک فی الالوہیت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اس امت کی شان ہے، یہ ختم نبوت کا مضمون، یہ ختم نبوت کا جھنڈا جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ امت شرک سے محفوظ ہے۔ اگر تھوک کے حساب سے شرک اس امت میں آنا ہوتا تو پھر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، پھر مزید نبی بھیج کر شرک کے دروازے بند کیے جاتے۔ رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بتا کر یہ اعلان کر دیا کہ امت خاتم الامم آ گئی ہے، جو ذہین بھی چوٹی کی ہے، امین بھی چوٹی کی ہے، الوہیت بھی جانتی ہے، رسالت بھی جانتی ہے۔ آج جو یہ کہے کہ اس امت کے بلاد اسلامیہ شرک سے بھر گئے ہیں، وہ اس امت کی شان پر اعتراض کر رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، اس امت کا آخری امت ہونا، اور پھر قرآن کا آج تک اصلی حالت میں محفوظ رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری امتوں کے مقابلے میں رب نے اس امت کو عقیدہ توحید کی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر عقائد میں گڑبڑ کرتی ہوتی تو معاذ اللہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ جنہوں نے شرک کیا انہوں نے آیتیں بیچی، جنہوں نے شرک کیا انہوں نے اپنی کتابیں بدلی۔ اس قرآن کا آج تک محفوظ رہنا یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ امت اللہ کے فضل سے شرک سے محفوظ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 4085، مسلم شریف میں حدیث نمبر 2296، جس میں فرمایا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، رب خدا کی قسم مجھے تم پر میرے بعد مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں دنیا کے خزانوں میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ دنیا آ جائے گی مگر توحید کا عقیدہ نہیں جائے گا، شرک کبھی نہیں ہوگا، توحید کا عقیدہ موجود رہے گا اور برکتیں موجود رہیں گی۔ ہاں حملہ آور ہوگی تو دنیا ہوگی، حملہ آور ہوگی تو خواہش ہوگی، اور حملہ آور ہوگی تو ریاکاری ہوگی۔ فرمایا جہاں تک عقیدہ توحید کا تعلق ہے اللہ میری امت کو اس کا ہمیشہ امین بنائے رکھے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فیصلے کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ کچھ لوگوں کو ان کا سارا دھندا توحید پہ شرک پہ چلتا ہے کہ چونکہ شرک آ گیا ہے لہٰذا ہماری ضرورت ہے، شرک آ گیا ہے حکومت ہمیں دے دو، شرک آ گیا ہے تو ہم شرک سے لوگوں کو بچا کے امت کی حفاظت کریں گے، ہماری خدمات کی ضرورت ہے۔ تو میں
یہ حوالہ جات آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں اور سند کے ساتھ اور آخری سانس تک ہر سند کی صحت پر گواہی دوں گا، اور یہ سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرک جو بتوں کی پرستش والا ہے یا شرک جو شرک جلی ہے، یہ اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس امت کے خطرات اور ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو 4981 نمبر حدیث شریف ہے، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت دی تھی دین کی بقا کے لحاظ سے، اور وہ ضمانت بھی اللہ کے فضل سے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ فرمایا تھا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ فرمایا ہر مومن کو، ہر نبی کو رب ذوالجلال ایسا معجزہ دیتا ہے کہ جس معجزے کی بنیاد پر وہ نبی لوگوں کے سامنے اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے، اور جس کو دیکھتے ہی اس کا بشریت کلمہ پڑ جاتی ہے۔ فرمایا مجھے بھی میرے رب نے وہ معجزہ عطا کیا ہے۔ کون سا معجزہ ہے؟ فرمایا انما کان الذی اوتیت وحیا اوحى اللہ الی، میرا معجزہ وہ قرآن ہے جو قرآن مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ ایک ہوتے ہیں حصی معجزے، دوسرے ہوتے ہیں عقلی معجزے۔ حصی معجزہ جب تک حس کے سامنے ہے معجزہ، جب چلا جائے پھر خبر رہ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ معجزہ تھا، لیکن جب تک حس کے سامنے تھا معجزہ تھا، حس سے ہٹ گیا خبر باقی رہ گئی۔ لیکن قرآن مجید عقلی معجزہ ہے، کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ پہلے معجزے حصی دیے گئے، ہمارے نبی علیہ السلام کے حصی معجزے تو ہزاروں ہیں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ جو سب سے بڑا معجزہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، وہ معجزہ حصی نہیں، وہ معجزہ عقلی ہے۔ جن کی نبوت ایسی تھی کہ پھر نیا نبی آنا تھا، وہاں معجزے حصی دیے، اور جنہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے انہیں معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ اس کو بیان کر کے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جب میرا معجزہ ہمیشہ کا ہے تو ہر دور میں میری امت بڑھتی رہے گی، ہر دور میں امت بڑھتی رہے گی۔ جب تک قرآن رہے گا امت بڑھتی رہے گی، جب تک قرآن رہے گا توحید موجود رہے گی، عقیدہ توحید پھیلتا رہے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یہ واضح کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور میں نے جو